کو بیان کر دیا۔ کسی جگہ پہ جب نبیوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَأَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم سمود کی باری آئی تو اللہ نے سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ جس وقت قوم مدین کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم بنی اسرائیل کی باری آئی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ نے ان کی نبوت کا ذکر اس طرح فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے کن کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ کن کی طرف رسول بن کے آئے؟ میں تانوں ایک دفعہ نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کو، تجھے اپنی مرضی نہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی مرضی نہ تسی کہنا، گل اچھی لگے گی، گل سمجھ آوے گی، ذوق نہ محبت نہ گاج بج کے سبحان اللہ تسی کہہ دینا۔ لو ہوں میں تانوں نہیں کہنا انشاءاللہ تعالی، توجہ کریں ذرا۔ اب ہر نبی جب آیا تو نبی رسول کے آنے کی اللہ نے قید بیان کر دی کہ فلاں قوم کے لیے، فلاں بستی کے لیے، فلاں ملک کے لیے، لیکن جب آمنہ کے لال اللہ کے پیارے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے سارے زمانے، علاقے، قبیلے، بستیاں، خاندان، ان سب کی قید ہٹا کے بیان فرمایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، حبیب پیارے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیج دیا۔ حضور کی باری ہے تو اللہ نے سارے زمانے ہٹا دیے۔ اب حضور پر اللہ نے جو حضور کو نبوت عامہ عطا فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب حضور کے بعد کو نبی پیدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات، تو جو ہے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، امام بہقی نے دلائل النبوہ و معرفت و حوالے صاحب شریعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 294 پہ اس خطبے کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے سارے نبیوں کے سامنے خطبہ دیا۔ سارے نبی جس وقت اپنی عظمت و شان کا خطبہ دے کے بیٹھ گئے، حضور کی باری آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاشر انبیاء، کلکم اسنا علی ربی و انی مسن علی ربی، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں مصطفیٰ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں۔ اور حضور نے جو ختم نبوت پر خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ اے نبیوں
جہانوں کے گروہ میں وہ ہوں جس کو اللہ رب العالمین نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ اللہ نے مجھے کتاب وہ عطا فرمائی ہے جس کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے۔ اللہ نے مجھے امت عطا کی تو خیر امت عطا کی۔ میری امت امت خیر ہے، امت وسط ہے، یہ امت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اللہ نے میرے بوجھ ہلکے کر دیے۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اللہ نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے، خاتم الانبیاء بھی بنا دیا ہے۔ فاتح بھی بنایا، خاتم الانبیاء بھی بنا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی خطبہ مکمل کیا جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے انہوں نے حضور کی فضیلت کی گواہی دی اور فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج محمد مصطفیٰ نے جو اپنی عظمت کا خطبہ یہاں پڑھا ہے، اس کی وجہ سے محمد سارے نبیوں سے افضل قرار پائے، سارے نبیوں سے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبانی گویا کہ سب نبی بول کے کہتے ہوں گے کہ سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا تو حضور کی نبوت عامہ ہر مخلوق کو شامل ہے، جس جس کا اللہ رب ہے اس کے مصطفیٰ نبی بن کے دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضور کے بعد اب کسی نبی کے آنے کی، نبی پیدا ہونے کی گنجائش باقی؟ دیکھیے اللہ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ سب نبیوں سے عرف و اعلیٰ برتر و بالا عطا فرمائی، جس کا ذکر حضور نے خطبہ کے اندر فرمایا۔ کتاب دی تو سب کتابوں سے اعلیٰ، امت دی تو سب نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ، سب امتوں سے کتاب بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی خود شان اور میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو رتبہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ عطا فرمایا، اتنا بلند رتبہ کہ جو کچھ سب نبیوں کو عظمت شان عطا فرمائی گئیں، حضور کا میلاد پاک ہوا، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی رات ہی اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ ساری شانیں عطا فرما دی۔ امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت، بڑی محبت سے سننا، ولادت باسعادت ہوئی، حضور کے میلاد کی رات تھی، میرے کریم آقا علیہ السلام کا دنیا میں میلاد ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتف غیبی سے آواز سنی، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ آتول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کو دے دو۔ کیا دے دو؟ فرمایا آتول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ کیا دے دو؟ صفوت آدم، صفوت آدم، مولد شیس، شجاعت نوح، حلم ابراہیم، لسان اسماعیل، رضا اسحاق، فصاحت صالح، رفعت ادریس، حکمت لقمان،
बुशरा याकूबा जमाला यूसुफम सबरा अयूबा कुव्वत मूसा तस्बीहा यूनुसा जिहाद यूशा नगमत दाऊदा हैबत सुलेमाना वकारा इलियासा इस्मत यहया कबूला ज़करिया सुहदा ईसा इल्मल खदिर व अगमिसूहु फी अखलाकिन नबिय्यीना वल मुरसलीन इन्नहु सय्यिदुल अव्वलीना वल आखिरीन। आज मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने नबियों पैगंबरों बनी, अल्लाह ने नबियों पैगंबरों रसूलों को जो जो अज़मतें शानें अता की है, आज सारी अज़मतें शानें इकट्ठी करके मेरे महबूब को दे दो, क्योंकि आने वाला कुल कायनात का सरदार बन के दुनिया में तशरीफ ले आया। अल्लाह अकबर। इसलिए नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आमदे मुस्तफा मरहबा। इसलिए हम कहते हैं सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से अल्लाह अकबर। तो हुजूर की ज़ात अक़दस का मकाम मतबा मेरे नबी का ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ने सारे नबियों रसूलों से बरतर बाला मकाम अता फरमाया। तो हुजूर तो जो करें, हुजूर के बाद अब कभी किसी नबी के पैदा होने की गुंजाइश बाकी नहीं है। आइए, कादियानी खत्मे नबूवत के मुनकिर, जिनको 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के कानून में, तो जो करें, पाकिस्तान के कानून में कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर करार दिया गया। मैं कर लेना, बैठ चुका, काफिर करार दिया गया और कानूनी तौर पे, लीगली तौर पे कादियानियों पे पाबंदी लगा दी गई कि कादियानी हमारे मुल्क के अंदर अपनी इबादतगाह को मस्जिद करार नहीं दे सकते, अपने उठने बैठने को नमाज नहीं कह सकते, अपनी पुकार को वो अजान नहीं कह सकते। यानी जो जो चीजें मुसलमान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्तिलाहात और शायर, कादियानी वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक। अब वो कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए ऐसे ऐसे हरबे इख्तियार करते हैं कि सादा बंदा बाज का चकरा के रह जाता कि ये बात जो कर रहा है इसका जवाब क्या है। वो कहते हैं देखें, नबूवत रहमत है अल्लाह की तरफ से, और बंदों को हमेशा रब की रहमत की जरूरत है। तुम ये जो कहते हो कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया और खत्मे नबूवत होगी, अब नबी कोई पैदा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि तुमने रब की रहमत से लोगों को महरूम कर दिया। तो जो करे जरा, ये उनका एक हरबा है लोगों को गुमराह करने का, एक बार है उनका गुमराह करने का। लेकिन ये बात याद रखें कि जरा हुजूर की अज़मत और शान को सामने रखें, अपने नबी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मकाम सामने रखें कि जिस लजपाल नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने कैसी शान मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। वो कहते हैं नबूवत रहमत, और तुम कहते हो खत्म नबूवत हो गया, इसका मतलब लोग रहमत से महरूम हो गए। हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि लोग रहमत से महरूम हो गए, हम ये कहते हैं अल्लाह ने हमारे आका को सरापे रहमत बना के भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अब हुजूर की रहमत क़यामत की सुबह तक लोगों को फैज़याब करती रहेगी। देखिए, पानी की जरूरत हो तो कभी पानी चश्मे से, कभी खाले से, कभी नहर से हासिल किया जाता है,
ٹیوب ویل سے، کھالے سے، نلکے سے، نہر سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ ضرورت تب تک ہے جب بندہ دریا اور سمندر سے دور ہو۔ ایک بندہ اگر سمندر یا دریا کے کنارے پر کھڑا ہو تو پھر اسے چھوٹی جگہ سے پانی کے حصول کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک روشنی وہ ہے جو بلب کرتا ہے، ایک روشنی وہ ہے جو ٹیوب لائٹ کرتی ہے۔ ایک روشنی کے لیے ہم 500 واٹ کا بڑا راڈ لگا دیتے ہیں، اور ایک روشنی ستارہ کرتا ہے، ایک روشنی چاند کرتا ہے، اور ایک روشنی سورج کرتا ہے۔ میرے خیال آ رہی ہوگی سمجھدار؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی دوپہر کے وقت جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، تو جو کریں، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو سورج کی روشنی کے مقابلے میں اب کسی اور روشنی کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ حضور کی ذات وہ ہیں جنہیں اللہ نے سراج منیر بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سراج منیر بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور حضور کا نور اور حضور کی روشنی اور حضور کی رحمت قیامت کی صبح تک لوگوں کو فیض یاب کرتی رہے گی۔ اب حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کی، نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش باقی نہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا۔ تو حضور نبوت کا وہ سورج بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ اب ہمارے آقا کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے جو جو چیزیں عطا فرمائیں، کتاب بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ۔ جنہوں سمجھ رہی ہے وہ تو کہہ سکتا ہے نا، میں نہیں کہنا، تو اسی آپ پہ کہنا سبحان اللہ۔ سیرت بھی اعلیٰ، ہمارے نبی کی صورت بھی اعلیٰ۔ سیرت ہے تو وہ کہ جس کا ذکر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ کی سیرت ایسی کامل، مکمل اور اکمل اور جامع سیرت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت میں قیامت کی صبح تک انسانیت کے لیے رہنمائی کے منارے موجود ہیں۔ ایک سپاہی سے لے کر ایک سپہ سالار تک، ایک عابد سے لے کر ایک عالم تک، ایک تاجر سے لے کر ایک تخت سلطنت پہ بیٹھنے والے فرما روا اور حکمران تک، ایک باپ سے لے کر ایک بیٹے تک، ایک خامن سے لے کر ایک گھر کے سربراہ اور سرپرست تک، ہر ایک کے لیے ہمارے نبی کی سیرت میں کامل اور مکمل نمونہ موجود ہے۔ اگر تخت سلطنت پہ بیٹھنے والا حکمران یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد عربی کی سنت کا پیروکار ہوں، تو ایک کلہاڑا چلانے والا مزدور بھی سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کا پیروکار ہوں۔ ہر ایک کے لیے مکمل نمونہ۔ اور دیکھیے اخلاق کی بات آئے، کسی نبی کو خلق کریم دیا، کسی کو خلق حسن دیا، کسی کو خلق احسن دیا۔ جب ہمارے نبی کی باری آئی تو ارشاد فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ تو خلق عظیم کے منصب پہ فائز۔ حضور کا خلق کہتا ہے خلق عظیم، سیرت ہے تو اسوہ حسنہ، امت بھی سب سے اعلیٰ، کتاب بھی سب سے اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی صورت بھی سب سے اعلیٰ۔
ایک طرف مرزا غلام قادیانی، مرزائی قادیانی جس کو اپنا جعلی نبی نعوذ باللہ مانتے ہیں، اس کی صورت دیکھے ایک آنکھ کمزور تھی، ہاتھ بھی ایک کمزور تھا، بدبخت کی صورت بھی کسی کام کی نہیں، اور سیرت کا یہ معاملہ تھا کہ بیڈ کریکٹر انسان تھا اور وہ نبوت کا دعوے دار اور مدعی بن کے بیٹھ گیا۔ نبی کی صورت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، نبی کی سیرت بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت ہے تو اسوہ حسنہ، اور صورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ صورت ہے تو وہ صورت، شاعر نے اس کو شعر میں اس طرح نقشہ پیش کیا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا تھے۔ یہ حضور کا مقام۔ اب سرکار کی ذات اقدس کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ نبوت ہو سکتی ہے یا نبی پیدا ہو سکتا ہے، وہ کو پرلے درجے کا احمق ہوگا، پرلے درجے کا جاہل ہوگا، جو سرکار کی ذات کو چھوڑ کر نعوذ باللہ تعالی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابھی کوئی کمی باقی ہے، یا نعوذ باللہ تعالی وہ انڈائریکٹ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ حضور کی سیرت میں کوئی کمی ہے، حضور پر نازل ہونے والی کتاب میں کوئی کمی ہے، حضور کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے، یہ کہنا چاہتا ہے۔ جب میرے نبی کی تعلیمات مکمل اور کامل ہیں، جب سیرت مصطفیٰ کامل اور مکمل ہے، ہدایت کی اور رہنمائی کی جتنی مخلوق کو ضرورت تھی، قیامت کی صبح تک کے لیے انتظام رب نے حضور کی ذات پر فرما دیا، تو اب ساری ضرورتیں مصطفیٰ کریم سے پوری ہوں گی۔ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، قرآن مجید کی 20 آیات بلکہ سینکڑوں کہیں تو مبالغہ نہ ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے یہ عقیدہ مسلمانوں کا واضح طور پر موجود ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں بالکل عبارت النص کے ذریعے ارشاد فرما دیا، اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے مرد، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی حضور نے اپنی وبا ینطق عن الہوا والی مبارک زبان سے فرما دیا، انا خاتم النبیین، لا نبی آبادی لوگوں سن لو، میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حضور نے یہ فرمایا میرے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور بڑے ہوں گے، لیکن میرے بعد نبی پیدا۔ اور حضور نے مثالیں دے دے کے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثالی و مثل الانبیاء من ان مثالی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کمثال رجل بنا بیتن، اس شخص کی طرح جس نے ایک محل بنایا اور بڑا اچھا اور خوبصورت اس نے محل بنایا، پھر لوگ اس محل کو آ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا حسین و جمیل محل ہے،
لیکن وہ تعجب کرتے ہیں کہ ایک کونے پر، ایک زاویے پر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ ابھی انکمپلیٹ تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان لبنا، تو وہ نبوت کا محل تھا اور اس نبوت کے محل میں ایک نبی کی گنجائش باقی تھی۔ ان لبنا، تو جان لو کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو آ کے نبوت کے محل کو مکمل کر چکا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی پیدا حضور نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، مثالیں دے دے کے بیان کیا اور فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے 6 وجہ سے نبیوں پر فضیلت ہے۔ یہ عدد جو ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے فضیلتیں نبیوں پر عطا کی ہیں ان میں سے 6 وجوہات یہ ہیں۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 وجہ سے مجھے نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، میں بات تھوڑی کرتا ہوں مطلب اس کا زیادہ نکلتا ہے۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اور میری روب کے ساتھ مدد کی۔ ابھی دشمن 1 مہینہ مسافت پر دور بیٹھا ہوتا ہے، اللہ دشمن کے دل میں میری ہیبت اور میرا روب ڈال دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ نے زمین کو میرے لیے پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، فرمایا کہ زمین کو پاک کر کے میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے نبوت کا سلسلہ میری ذات پر ختم فرما دیا۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، شان، عظمت، رفت اور مقام، مدارج و معارج، فضائل و کمالات ہیں جو حضور کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں۔ حضور کا میلاد منانے والوں، یہ حضور کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ حضور کا آخر میں آنا، یہ مقام مدح پر اللہ نے بیان کیا۔ حضور کا خاتم النبیین ہونا، یہ حضور کی عظمت و شان اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیونکہ ہمیشہ جو چیز چلے اپنے منتہا اور عروج پر جا کے پہنچتی ہے، وہاں مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے حضور کی ذات اقدس پر نبوت کے دروازے کو بند کر کے حضور کی ذات اقدس پر ساری چیزیں کامل اور مکمل کر کے بتا دیا کہ میں نے حبیب کو کتاب دی تو کتاب نازل کر کے حفاظت کا ذمہ لے لیا، سیرت دی تو اسوہ حسنہ دیا، سورت دی تو سب سے اعلیٰ عطا کی، امت عطا کی تو سب سے اعلیٰ عطا کی، جو شے دی اللہ نے ہر چیز مصطفیٰ کو عرف و اعلیٰ برتر و بالا عطا فرما۔ اب کوئی کسی نبی کے پیدا ہونے کی گنجائش، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں نے پڑھی، امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی الشفاء میں اسی آیت کے تحت مسلمانوں کا قطعی حتمی اجماع نقل کرتے ہیں، فرماتے اجمعت الامت علی حمل ھذا الکلام علی ظاہرہ، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مجید کی جو ختم نبوت والی آیت ہے یہ ظاہر پر محمول ہے، ان مفہومہ المراد منہ دون تعویل ولا تخصیص، اور اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے ظاہر سے نکلتا ہے، اس میں کوئی تعویل، کوئی تخصیص، کوئی کسی قسم کا چور دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا قطعا اجماعا و سمعا، امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو فرقہ، جو طبقہ، جو شخص اس آیت میں کوئی کسی قسم کی تعویل و تخصیص کرنے کی کوشش کرے گا، فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا، ایسے گروہ کے کفر میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا، بولے شک ہو سکتا کوئی نہیں سکتا۔ ایسا بندہ پکا کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرے یا ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے۔ بحمد تعالیٰ مسلمانوں کا بچہ بچہ، پیر و جوان، مرد و عورت، عالم و جاہل، ہر مسلمان جانتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ بولو زبان سے دہراتے ذرا، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درود
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں نبوت کا دروازہ ہمارے حبیب پر کھولا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک نبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی عالم ارواح میں اللہ نے نبوت حضور کو عطا فرمائی، اور عالم اجساد میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ اللہ نے بند فرما دیا۔ حضور فتح باب نبوت بھی ہیں اور ختم دور رسالت بھی ہیں۔ نبوت کی ابتدا بھی مصطفیٰ سے، نبوت کی انتہا بھی مصطفیٰ سے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے، یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر پختگی عطا فرمائے، اپنا ایمان اور یقین محکم اور کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔